بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز تزویج الامۃ مسلمۃ کانت او کتابیۃ ولا يجوز ان يتزوج امۃ علی حرۃ ويجوز تزویج الحرۃ علیہا۔ پہلا مسئلہ جو ہے یجوز تزویج الامہ، باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، درست ہے، وہ باندی مسلمان ہو یا کتابیہ ہو۔ کتابیہ سے کسی مسلمان کا نکاح کرنا اگرچہ وہ آزاد ہو، وہ خود ہی کراہت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو بچے ہوں گے ان پر بہرحال کچھ نہ کچھ اثر پڑتا ہے، تو بلا ضرورت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب وہ باندی ہو تو یہ بھی اسی طرح ہوگا کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے اس سے نکاح کرنا کراہت سے خالی نہیں ہے، لیکن جہاں تک نکاح کا معاملہ ہے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں، وہ ہو جائے گا۔ اسی کو یہاں انہوں نے بیان کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کرنا ضروری ہے، صرف یہ بتانا ہے کہ ہو جائے گا۔ باندی سے نکاح کرنا، باندی سے شادی کرنا جائز ہے، وہ باندی مسلمان ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، وہ باندی کتابیہ ہو تو اس سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں محرمات کو بیان کیا، اور محرمات کو یعنی جو عورتیں حرام ہیں جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، انہیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا احل لکم ما وراء ذالکم، ان کے ما سوا جو ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو اس میں محرمات میں باندی کو ذکر نہیں کیا کہ وہ بھی حرام ہے، لہذا وہ بھی ان کے ما سوا ہوگی اور وہ بھی حلال ہوگی، اس سے نکاح کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا۔ اس میں کوئی تفصیل بھی نہیں ہے کہ کتابیہ یا مسلمہ کی۔ وحل لکم ما وراء ذالکم، جو بھی ان کے ما سوا ہیں سب حلال ہیں۔ ولا يجوز ان يتزوج امۃ علی حرۃ، یہ تو مطلقاً تھا کہ باندی سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اگر کسی کے نکاح میں پہلے سے کوئی آزاد عورت ہے، ان دونوں کا نکاح ہوا ہے، اور آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ شخص یہ چاہے کہ کسی باندی سے بھی نکاح کر لیں، تو اب اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آزاد کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دو عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے آدمی کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ تو آزاد کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا تنکح الامۃ علی الحرۃ، آزاد کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے باندی سے مطلقاً کوئی عورت اس کے نکاح میں نہیں ہے، یا باندی ہے نکاح میں پہلے سے تو باندی سے نکاح کر لے، کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب پہلے سے آزاد عورت نکاح میں ہے تو اس کے ہوتے ہوئے پھر باندی سے نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔
دو مسئلے ہو گئے. ٹھیک. تیسرا مسئلہ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا، اور باندی کے نکاح میں ہوتے ہوئے آزاد عورت سے نکاح کرنا جائز ہے. یعنی پہلے سے اس آدمی کے نکاح میں کوئی باندی ہے، کسی باندی سے اس نے نکاح کیا، پھر اب وہ کسی آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بھی آقا کریم نے اسی حدیث میں فرمایا تنکح الحرۃ علی الامہ، باندی کے نکاح میں ہوتے ہوئے آزاد سے نکاح کرنا درست ہے. تینوں مسئلے ہو گئے. اب آگے یہ بھی بہت ہی مشہور چیز ہے، ہر کوئی جانتا ہے. وَلِلْحُرِّ أَن يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا مِنَ الْحَرَائِرِ وَالْإِمَاءِ، آزاد آدمی آزاد اور باندیوں میں سے 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. یعنی دونوں کو ملا کر کے، یہ نہیں ہے کہ 4 باندیاں 4 آزاد. آزاد اور باندیوں میں سے 4 عورتوں سے آزاد شخص نکاح کر سکتا ہے. ولیس، قرآن شریف کی آیت کریمہ ہے، بہت مشہور ہے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مثنى وثلاث ورباع. تو 4 عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے. وَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، 4 سے زیادہ سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگر کوئی چاہے کہ 5 سے نکاح کر لیں، 6 سے نکاح کر لیں، 10 سے نکاح کر لیں، تو یہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اس کے تحت کچھ مسائل اور بھی بنتے ہیں، لیکن بیچ میں ایک چیز اور یہ ذکر کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اسی سے کچھ متعلق مسائل اور ذکر کریں گے. تو یہ تو آزاد کے لیے تھا کہ 4 عورتوں سے وہ نکاح کر سکتا ہے. غلام تو بے وغیرہ کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں، اور بھی کچھ بحثیں آپ پڑھ چکے ہیں. غلام کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں اور عقوبتوں، سزاؤں اور نعمتوں، تمام معاملات میں اس کے لیے تنصیف ہے. اگر کسی سزا کا معاملہ ہو، جیسے حد قذف ہے، تو اس پہ 40 کوڑے لگیں گے، آزاد پہ 80. تو نعمتوں اور سزاؤں سب میں اس کے لیے کیا ہے؟ تنصیف ہے. نکاح ایک نعمت ہے. آزاد 4 سے کر سکتا ہے تو غلام تنصیف ہوگی 2 سے کرے گا. وَلَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ، اور غلام 2 عورتوں سے زیادہ سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آزاد کے مقابلے میں اس کی ملکیت عادی ہے. فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ، اب آزاد، یہاں سے پھر ایک الگ مسئلہ. آزاد شخص ہے اور وہ پہلے سے 4 عورتوں سے نکاح کیے ہوئے ہے، پھر چوتھی کو طلاق دے دیا، 4 میں سے 1 کو طلاق دے دیا. اس کی عدت کا زمانہ گزر رہا ہے، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس مطلقہ کے زمانے عدت میں، عدت سمجھ رہے ہیں نا، اس مطلقہ کے زمانے عدت میں کسی اور سے نکاح کر لے، اس لیے کہ اب 4 تو نکاح میں نہیں رہ گئی، 1 کو طلاق دے چکا ہے. یہ کہتے ہیں کہ جس کو طلاق دے دیا ہے، جب تک وہ عدت میں ہے اس وقت تک من وجہن اس کے نکاح میں ہے. اس لیے اگر اس کی عدت کے زمانے میں وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اسے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ جو عدت والی ہے وہ بھی اس کے نکاح میں من وجہین ہے. تو 4 پہلے سے ہوئی، اب وہ اس کی عدت میں 1 اور سے کرے گا تو 5 ہو جائیں گے. اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَإِن طَلَّقَ الْحُرُّ إِحْدَى الْأَرْبَعِ، آزاد نے 4 شادیاں کی ہیں، 4 میں سے 1 کو طلاق بائن دے دیا، طلاقاً بائن، 4 میں سے 1 کو طلاق بائن دے دیا.
لم یجوز لہ ان یتزوج رابعۃ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور چوتھی سے نکاح کرے، یہاں تک کہ اس ایک کی عدت گزر جائے جس کو طلاق دے چکا ہے. یعنی جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہو جائے گی جس کو طلاق دیا ہے، اس وقت تک چوتھی سے نکاح کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اس کی عدت کے زمانے میں یہ نکاح کرے گا تو وہ پانچویں عورت ہو جائے گی. ہے نا؟ سمجھ میں بات آ رہی؟ اچھا، پھر اس کے بعد مسئلے کی نوعیت بدل رہی ہے. وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُوتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا. یہ مسئلہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے نزدیک طلاق کا اعتبار عورت سے ہوتا ہے. ذرا عجیب لگے گا ہے نا کہ عورت سے طلاق کا اعتبار، یعنی شوہر کتنے طلاق دینے کا مالک ہے یہ کس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا؟ عورت کے اعتبار سے. اگر عورت آزاد ہے تو شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد ہو اسے 3 طلاق دینے کا اختیار ہوگا، 3 طلاق کا وہ مالک ہوگا. کب؟ جب عورت کیا ہو؟ آزاد ہے. لیکن عورت اگر باندھی ہے تو شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام ہو اسے 2 طلاق دینے کا اختیار ہوگا. تو عدد طلاق کا اعتبار کس سے ہوا؟ عورت سے. عورت باندھی ہے، شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام 2 طلاق دینے کا مالک ہوگا. عورت آزاد ہے، شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام تو 3 طلاق دینے کا مالک ہوگا. تو کمی بیشی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ عورت کی وجہ سے ہو رہی ہے نا، کہ آزاد ہے تو 3، عورت آزاد ہے تو، اور عورت باندھی ہے تو 2. اس مسئلے کو پہلے سمجھنا، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ عورت کے اعتبار سے عدد طلاق کا اعتبار کیا جائے گا. اگر وہ آزاد ہے تو شوہر چاہے آزاد ہو یا غلام اس سے فرق نہیں پڑے گا، وہ شوہر 3 طلاق دینے کا مالک ہوگا. اور عورت اگر باندھی ہے تو شوہر چاہے غلام ہو یا آزاد ہو 2 طلاق دینے کا مالک ہوگا. اب اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب باندھی کی شادی اس کے آقا نے کر دی، وہ اس کی مملوکہ ہے، وہ اس کی شادی کر سکتا ہے، وہی اس کا ولی ہے. کر دیا اس نے اپنے باندھی کی شادی، آقا نے کسی سے کر دیا. اب وہ کس سے کیا؟ آزاد ہے وہ کہ غلام ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، جس سے بھی کرے گا وہ کتنے طلاق دینے کا مالک ہوگا؟ باندھی کتنے طلاق دینے کا مالک ہوگا؟ 2 طلاق. ٹھیک ہے نا؟ باندھی آقا نے اپنی باندھی کا نکاح کر دیا، کسی سے بھی کیا، آزاد سے یا غلام سے، وہ 2 طلاق دینے کا مالک ہوگا. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ ثم اوتقت، پھر وہ باندھی آزاد کر دی گئی. جب نکاح ہوا تو کیا تھی؟ باندھی تھی. نکاح ہو گیا، اس کے کچھ دنوں بعد اسے آزاد کر دیا گیا. تو اب جب آزاد ہو گئی تو یہ اسی پہ کہہ رہے ہیں جب آزاد ہو گئی فلاح الخیار، تو عورت کو کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا. کس بات کا اختیار؟ کہ اپنے آپ کو وہ اختیار کر لے یا اپنے شوہر کو اختیار کر لے. یعنی یہ کہہ دے کہ میں اس کے پاس نہیں رہوں گی، یا یہ راضی ہو جائے اس کے پاس رہنے پر. جو بھی فیصلہ وہ کرے گی
شوہر کے پاس رہنے کے لیے فیصلہ کرتی ہے وہ اس کی بیوی ہے، اور اگر یہ کہتی ہے کہ نہیں میں اس کے پاس نہیں رہوں گی تو پھر وہ اس کی بیوی نہیں رہ جائے گی، اپنے آپ کو اختیار کر لے گی۔ تو شوہر چاہے جو ہو، چاہے آزاد ہو یا غلام ہو، اسے اپنے آپ کو اختیار کرنے اور شوہر کے اختیار کرنے میں چھوٹ دی جائے گی۔ فلحل خیار ہو تو عورت کو اختیار ہوگا، حرن کانا زوجہا او عبدا، چاہے اس باندی کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو۔ کیوں یہ اختیار مل رہا ہے؟ عورت کو کیوں اختیار مل رہا ہے کہ جب باندی تھی اس کے آقا نے نکاح کر دیا، نکاح ہو گیا، پھر آزاد ہو گئی تو کہہ رہے ہیں کہ چاہے تو اپنے شوہر کے پاس رہے، راضی ہو رہنے پر اس کے پاس رہنے کے لیے، چاہے تو راضی نہ ہو۔ یہ کیسے ہو جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ سے بتایا ہے کہ باندی اگر ہے تو اسے 2 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، آزاد ہے تو اسے 3 طلاق دینے کا شوہر کو اختیار ہوتا ہے۔ یہ باندی تھی تو شوہر کو کتنی طلاق دینے کا اختیار تھا؟ 2۔ آزاد ہو گئی تو جب یہ آزاد ہو رہی ہے تو شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے، پہلے 2 کا مالک تھا اور اب ملکیت بڑھ رہی ہے اس کی۔ عورت نہیں راضی ہے، ہم نہیں بڑھنے دیں گے، کیا کر لیں؟ اس لیے اسے اختیار ہوگا کہ چاہے تو اس کی ملکیت بڑھنے دے اور اس کے پاس رہنے کے لیے راضی ہو جائے، یا پھر اپنے آپ کو اختیار کر لے کہ ہم اس کے پاس نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ اس سلسلے میں رسول کریم کے زمانے میں بھی ایک معاملہ ہوا تھا حضرت بریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نکاح ہو گیا، باندی تھی، پھر آزاد ہو گئی۔ تو آقا کریم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ملک بزا کے فختاری، تم اپنی مالک ہو، جسے چاہو اختیار کرو، شوہر کو یا اپنے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو اختیار کروں، نہیں رہوں گی اس کے پاس۔ مغیث ان کے شوہر کا نام تھا، لیکن وہ حضرت بریرہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو ان کے شوہر جو تھے روتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے، یہ حال تھا۔ آقا کریم نے دیکھا تو حضرت بریرہ سے کہا کہ اپنے شوہر کو اختیار کر لو، رہو ان کے پاس۔ تو یا رسول اللہ کیا یہ آسمانی حکم ہے وحی کے ذریعے سے یا مشورہ کا؟ مشورہ کا نہیں، میں ان کے پاس نہیں رہوں۔ تو عورت اگر باندھی ہے تو اور پھر وہ آزاد کر دی گئی، اس کا نکاح کر دیا گیا تھا باندھی ہونے کے زمانے میں، تو آزاد ہونے کے بعد اسے کیا ہوگا؟ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو اختیار کرے یا اپنے شوہر کے پاس رہنا پسند کرے۔ کیونکہ اختیار اس لیے ہوگا کیونکہ جب وہ آزاد ہو گئی تو اس پر شوہر کی ملکیت بڑھ رہی ہے۔ پہلے وہ 2 طلاق دینے کا مالک تھا اور اب 3 طلاق دینے کا مالک ہو رہا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبَةُ، اسی طریقے سے مکاتبہ کے بارے میں بھی ہوگا، وہ بھی باندھی ہی ہے نا۔ تو جو حال عام بادیوں کا ہے یہی مکاتبہ کا بھی ہے۔ جب وہ اپنے آقا کی اجازت سے نکاح کر لے اور پھر آزاد ہو جائے تو اسے بھی اپنے آپ کو اختیار کرنے یا شوہر کو اختیار کرنے کی مہلت دی جائے گی۔ آگے پھر مسئلہ بدل رہا ہے باندھی ہی سے متعلق، لیکن نوعیت بدل رہی۔ وَإِن تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ عُوتِقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا۔ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں، پورا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ کسی باندھی نے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا، وہاں کیا تھا؟ آقا نے نکاح کیا۔ یہاں باندھی نے آقا کی اجازت کے بغیر اپنا نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد ثم عوتقت، پھر آزاد کر دی گئی۔ اب اسے خیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
یہ کہتے ہیں نکاح تو صحیح ہے اور عورت کو خیار نہیں ملے گا، اس عورت کو خیار نہیں ملے گا، کیونکہ جب اس نے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے تو یہ نکاح تو صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عورت عاقل ہے، بالغ ہے تو اس کی بات صحیح ہوگی، تو نکاح تو صحیح ہے لیکن نافذ نہیں ہو رہا، نکاح نافذ نہیں ہو رہا ہے حق مولا کی وجہ سے، کہ وہ کسی کی باندھی ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح کر رہی ہے، تو حق مولا کی وجہ سے یہ نکاح نافذ نہیں ہو رہا ہے۔ اور جب مولا نے آزاد کر دیا تو جو معنی تھا نکاح کے نافذ ہونے سے وہ معنی ختم ہو گیا، اب نکاح کیا ہوگا؟ نافذ ہو جائے گا۔ تو جب نکاح نافذ ہو گیا، یہ نکاح نافذ کب ہو رہا ہے؟ مولا کی ملکیت زائل کب ہو رہی ہے؟ آزاد کرنے کے بعد نا۔ تو نکاح کا نافذ ہونا، وہ باندی نے جو نکاح کیا تھا اس نکاح کا نافذ ہونا عتق کے بعد ہو رہا ہے، آزادی کے بعد ہو رہا ہے۔ اور جب اس نکاح کا نفاذ اس کی آزادی کے بعد ہو رہا ہے، تو جب نکاح کا نفاذ ہو رہا ہے اسی وقت شوہر 3 طلاق کا مالک ہے، کیونکہ عورت آزاد ہے۔ نفاذ کے وقت وہ عورت کیا ہے؟ آزاد ہے کہ نہیں آزاد ہے؟ تو بوقت نفاذ نکاح وہ عورت آزاد ہے اور شوہر 3 طلاق دینے کا مالک ہے، تو ملکیت نہیں بڑھ رہی، اور جب ملکیت نہیں بڑھ رہی ہے لا خیار علیہ، اس عورت کو اختیار نہیں ہوگا کہ چاہے تو اپنے آپ کو اختیار کرے اور چاہے تو شوہر کو۔ پھر مسئلہ بدل رہا ہے، ومن تزوج امرأتين في عقدة واحدة إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى۔ یہ بے کے مسئلے میں آپ پڑھ چکے ہیں اس طرح کی چیزیں، یہاں نکاح میں بھی اسی طریقے کی چیز یہ ذکر کر رہے ہیں، دونوں میں وجہ فرق آپ کو معلوم کرنا ہے۔ پہلے مسئلہ دیکھیں، ایک آدمی ہے، اس نے 2 عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا، ایک شخص ہے اس نے 2 عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا۔ اب 2 عورتوں سے نکاح کر رہا ہے، کبھی کبھی مجھے بھی دیکھیں ہے نا، 2 عورتوں سے وہ نکاح کر رہا ہے، احداہما، ان میں سے ایک عورت ایسی ہے کہ اس آدمی کے لیے اس سے نکاح کرنا درست نہیں، دونوں میں سے ایک سے نکاح حلال نہیں ہے، تو دونوں نکاح غلط ہوگا یا ایک؟ یہاں یہی بتانا چاہتے ہیں، 2 سے ایک عقد میں نکاح کیا، 2 عورتوں سے ایک عقد میں نکاح کیا، ایک عورت سے، اس میں ایک عورت ایسی ہے کہ اس سے نکاح کرنا اس کے لیے حلال نہیں ہے، تو دونوں کا نکاح صحیح نہیں ہوگا یا دونوں کا صحیح ہو جائے گا، یا ایک کا صحیح ہوگا اور ایک کا صحیح نہیں ہوگا۔ بے میں آپ یہ مسئلہ پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص مبی اور غیر مبی کو بے میں شامل کر لے، ایک ہی صفقے میں 2 چیزوں کی ایک ہی مرتبہ بے کرے، ایک کے اندر مبی بننے کی صلاحیت ہو اور ایک کے اندر مبی بننے کی صلاحیت نہ ہو، تو وہ بے فاسد ہے، بے صحیح نہیں، دونوں میں بے صحیح نہیں ہے نا، کیونکہ بے شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے۔ پڑھ کے آئے ہیں نا، اگر درس سنا ہوگا تو پہلے اس کو پڑھا بھی ہے نا، اور اگر نہیں سنا ہے تو پڑھانے والے کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ تو اب یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ بے میں تو یہ ہے نا، یہاں کیا ہوگا اس کو دیکھ، جس نے ایک عقد میں 2 عورتوں سے نکاح کیا، ان میں سے ایک کا نکاح اس کے لیے حلال نہیں ہے،
وصح نکاح اچھا ایک کا نکاح حلال نہیں ہے نا، تو دوسری جس کا نکاح حلال ہے صح نکاح التی یحل له نکاحها، تو جس سے اس کا نکاح حلال ہے اس کا نکاح ہو جائے گا، صحیح ہو جائے گا. یعنی جس کا ان میں سے ایک جس سے اس کا نکاح کرنا حلال نہیں ہے وہ تو صحیح نہیں ہوگا، لیکن جس سے اس کا نکاح کرنا صحیح ہے، درست ہے، جو عورت اس کے لیے حلال ہے اس سے نکاح ہو جائے گا. وہ بطلا نکاح الاخرى، اور دوسری کا نکاح کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا. بے میں تو وہ کہ دونوں ختم، یہاں کہہ رہے ہیں ایک صحیح ایک ختم. فرق کی وجہ کیا ہے؟ اس فرق کی وجہ کیا ہے تو میں بتا چکا ہوں کہ بے شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے وہ بے جس میں مبی اور غیر مبی کو جمع کر دیا گیا ایک ہی عقد میں، تو دونوں کی دونوں ختم ہو جائے گی، کوئی بے صحیح نہیں ہوگی کسی کی بھی. اور نکاح یہ شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے نا. نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے. جیسے کسی نے نکاح کیا اور کہا مہر نہیں دوں گا، ہے نا، دینا پڑے گا، کیوں نہیں دے گا؟ یہ شرط فاسد ہے، نکاح پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نکاح ہو جائے گا، ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ مہر نہیں دوں گا تب بھی نکاح ہو جائے گا، اور یہ شرط فاسد ہو جائے گی، مہر دینا پڑے گا، مہر مثل، ہے نا. وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح شرط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا ہے، اس لیے جس کا صحیح ہے صحیح رہے گا، جس کا باطل ہے جو حلال ہے اس کا نکاح صحیح رہے گا، اور جو حلال نہیں ہے اس کا نکاح باطل رہے گا. سمجھ میں آ گیا مسئلہ؟ کیوں ساجد؟ چلو آگے پھر مسئلہ بدل رہا. وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد پتہ چلا کہ عورت میں تو کوئی عیب ہے، تو اب جب نکاح کے بعد یہ معلوم ہوا کہ عورت میں کوئی عیب ہے، تو اس صورت میں کیا اس عیب کی بنیاد پر شوہر کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو رکھے اور چاہے تو نہ رکھے؟ وہ عیب ایسا ہے جو مقصد نکاح میں اثر نہیں ڈالتا، جیسے عورت سے فائدہ اٹھانا، قربت کرنا، ہے نا، اس میں وہ چیز مخل نہیں ہے، ایسا عیب ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اذا کان بالزوجۃ، جب عورت میں کوئی عیب ہو، فلا خیار لزوجہا، تو اس کے شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہوگا. وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرْصٌ، اور جب شوہر کے اندر کوئی بیماری ہو، کوئی عیب ہو، جیسے دیوانہ ہے، نیم پاگل ہے، یا کوڑھ کی بیماری ہے، یا برس کی بیماری ہے، سفید داغ کی بیماری ہے، تو اگر عورت میں کوئی عیب ہو تو شوہر کو تو اختیار نہیں ہے. لیکن اگر شوہر میں کوئی عیب ہو تو عورت کو اختیار ہوگا کہ نہیں؟ یہ کہتے ہیں لا خیار للمرأ عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ. شیخین کے نزدیک عورت کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ چیزیں مقصد نکاح میں مخل نہیں ہیں، اور عورت کو اختیار دینے میں شوہر کے حق کو، جو اس کا حق ثابت ہوا ہے نکاح کرنے کی بنیاد پر، اس عورت سے فائدہ اٹھانے کا، اس کے حق کو باطل کرنا ہے. لہذا اس صورت میں شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک اس صورت میں عورت کو اختیار نہیں ہوگا کہ شوہر کے اندر کوئی عیب ہے تو اسے اختیار دے دیا جائے کہ چاہے تو شوہر کے پاس رہے چاہے تو نہ رہے.
یہ تو شیخین کا مذہب ہوا. وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں لہل خیار، اس کے لیے اختیار ہوگا. کیوں؟ تاکہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کر سکے. عورت کو، شوہر کو اختیار نہیں ہوگا. پہلے مسئلے میں امام محمد بھی ساتھ میں ہے کہ شوہر کو، عورت کے اندر کوئی عیب ہے تو شوہر کو اختیار نہیں ہوگا. وہاں تینوں ائمہ ہمارے ایک ساتھ ہیں کہ شوہر کو اختیار نہیں. لیکن اس دوسرے مسئلے میں کہ شوہر کے اندر عیب ہے تو عورت کو اختیار ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں امام محمد الگ ہوگا. یہ کہتے ہیں اس صورت میں عورت کو اختیار رہے گا. پہلے میں کیوں ساتھ تھے کہ نہیں رہے گا، ہے نا؟ شوہر کو کوئی اختیار نہیں رہے گا، وہاں کیوں ساتھ میں تھے؟ وہاں بھی کہنا چاہیے کہ رہے گا اسے بھی. امام محمد فرماتے ہیں وہاں اس لیے نہیں رہے گا کہ شوہر تو طلاق دینے کا مالک ہے نا. اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے طلاق دے دے، اختیار دینے کا کیا مطلب ہے نا. یہی ہمارے امام اعظم اور امام ابو یوسف بھی فرماتے ہیں نہیں رکھنا چاہتا ہے، اس کے ہاتھ میں طلاق کی گرہ ہے، طلاق دے دے، ہے نا. لیکن جہاں تک ہو سکے گزارا کی کوشش کرے. اور عورت کے معاملے میں ایسا نہیں، طلاق کی گرہ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ طلاق دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لے. اس لیے یہاں دوسرے مسئلے میں عورت کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کر سکے. امام محمد فرماتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں جیسے ان نیند کے مسئلے میں ہے کہ عورت شوہر اگر نامرد ہو تو عورت کو اپنے آپ سے ضرر کو دفع کرنے کے لیے اس کے پاس رہنے نہ رہنے کا فیصلہ اس کے اختیار میں دے دیا جاتا ہے. ایسے یہاں بھی ہوگا. شیخین یہ فرماتے ہیں کہ وہاں ان نیند والے مسئلے میں مقصد نکاح میں وہ مخل ہے کہ نہیں ہے؟ نامرد ہے تو وہ جس مقصد کے تحت نکاح کیا گیا اس میں وہ مخل ہے، اس لیے وہاں عورت کو اختیار دیا گیا ہے. یہاں یہ بیماریاں مقصد نکاح میں مخل نہیں ہیں، اس لیے عورت کو اختیار نہیں دیا جائے گا. اور شوہر کے حق کو جو نکاح کی بنیاد پر ثابت ہوا ہے اسے باطل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. آگے پھر مسئلہ بدل رہا ہے. وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ اِنِّينًا، اور جب شوہر نامرد ہو، انین ہو، عورت نے قاضی کے ہاں مقدمہ پیش کر دیا کہ یہ میرا شوہر انین ہے، میں اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی. تو اب قاضی نے سنا کہ یہ انین ہے اور فوراً قلم اٹھایا، لکھ دیا کہ ٹھیک ہے تم الگ چلی جاؤ، کہیں اور نکاح کر لو. نہیں، ایسا نہیں کر سکتا ہے نا. قلم برداشتہ ہے نا، فوراً حکم نافذ نہیں کر سکتا ہے. کیا کرے گا؟ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ اِنِّينًا، اور جب شوہر انین ہو، نامرد ہو، اس کے قاضی کے ہاں مقدمہ جائے، اجلہ الحاکم حولاً، تو حاکم اور قاضی شوہر کو سال بھر کی مہلت دے گا. سال بھر میں تینوں طرح کے موسم آتے ہیں، ہر طرح کا موسم آ جاتا ہے سال بھر میں. کسی موسم میں وہ اپنی عورت سے قربت کرنے پر قادر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ چل جائے. اس لیے اسے سال بھر کا وقت دے گا. فَإِنْ وَصَلَ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ، اس زمانے میں اگر وہ قربت کرنے پر قادر ہو جائے، قربت کر لے، ہر طرح کا وقت گزر چکا ہے، پورا سال گزر چکا ہے، اب اگر وہ قربت کر لے فلا خیار اللہ، تو وہ انین نہیں ہے. اس لیے عورت کو اختیار بھی نہیں ہوگا. وَإِلَّا، اور اگر وہ قربت نہ کر سکے، سال بھر کا وقت گزر گیا پھر بھی وہ قربت کرنے پر قادر نہیں ہوا، فرق بینہما، قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. جبرن، وہ دونوں چاہیں یا نہ چاہیں جبرن تفریق کر دے گا. بہت سی عورتیں ہوتی ہیں شوہر کے نامرد ہونے کے باوجود بھی اپنی زندگی اس کے پاس نکاح ہونے کے بعد کسی طرح گزار دیتی ہیں. چلو ہو گیا نکاح کیسے بھی صحیح ہے نا، اب وہ اس کو چھوڑ کر کے جا کے دوسرے سے نکاح کریں، اپنے شوہر کی بدنامی ہو نہیں چاہتی. انہیں پریشانی ہوتی ہے
لیکن پھر بھی وہ اپنی زندگی گزار لیتی ہے. اس لیے قاضی جبرن تفریق نہیں کرے گا. عورت کہے گی کہ نہیں مجھے تفریق چاہیے تب تفریق کرے گا. ٹھیک ہے. وہی لفرق بینہما، ورنہ قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کر دے گا. کب؟ ان طلبت المرأۃ ذالک، اگر عورت تفریق کا مطالبہ کرے تو. اور یہ قاضی جو تفریق کر رہا ہے کمی کس کی جانب سے ہے؟ یہ تفریق کی نوبت جو آئی ہے نا، کمی کس کی طرف سے ہے؟ عورت کی طرف سے کہ شوہر کی طرف سے؟ ظاہر سی بات ہے، شوہر النین ہے تو کمی اس کی طرف سے ہے. تو تفریق ہو رہی ہے شوہر میں کمی کی وجہ سے، اور شوہر ہی طلاق دینے کا مالک ہے. اس لیے قاضی جو تفریق کرے گا وہ شوہر کا قائم مقام ہو کر کے، اس لیے اس تفریق کو طلاق کہیں گے. کبھی تفریق ہوتی ہے کہ کمی عورت کی جانب سے ہے، کوئی اس کا قائم مقام ہو کر کے تفریق کرتا ہے. کبھی تفریق ہوتی ہے شوہر میں کمی ہے اور اس کا قائم مقام ہو کر کے تفریق کر رہا ہے کوئی، ہے نا. تو یہاں شوہر میں کمی ہے، اس کا قائم مقام ہو کر کے قاضی تفریق کر رہا ہے. اس لیے یہ کہتے ہیں والفرقۃ تطلیقۃ بائنہ، یہ تفریق کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی. ولہا کمال المہر، اور عورت کو پورا مہر ملے گا. عورت کو پورا مہر ملے گا. کب؟ اذا کانا قد خلا بہا، جب شوہر اس سے خلوت صحیحہ کر چکا ہو. یعنی دونوں ایسی جگہ تنہائی میں اکٹھا ہو چکے ہوں جہاں وتی سے کوئی مانع شرعی یا مانع حسی یا مانع طبعی موجود نہ ہو. موانع کا بیان بعد میں آئے گا، ہے نا. اگر آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہوگا تو بعد میں آئے گا. تو اگر خلوت صحیحہ سنے ہیں، خلوت صحیحہ نا، کہ پہلی بار سننا ہے؟ پہلی بار سننا ہے. خلوت صحیحہ یعنی میاں بیوی نکاح ہو گیا ہے نا، دونوں روڈ پہ جا رہے ہیں ساتھ میں، یہ خلوت صحیحہ نہیں. خلوت صحیحہ کا معنی ہے کہ نکاح ہو گیا، اس کے بعد وہ دونوں ایسی جگہ اکٹھا ہو جائیں جہاں قربت کرنے سے، قربت تو سمجھ رہے ہیں، قربت کرنے سے کوئی لفظ اگر گاڑھا ہو جائے تو پوچھ لیجئے گا. دونوں کا نکاح ہو گیا اور دونوں ایسی جگہ اکٹھا ہو جائیں جہاں قربت کرنے سے کوئی مانے نہ، کوئی رکاوٹ نہ، شوہر چاہے تو اس سے فائدہ اٹھائے. یہی خلوت صحیحہ. تو اگر شوہر النین ہے، قاضی نے تفریق کر دی اور اس طرح سے دونوں اکٹھا ہو چکے ہیں کہ وہاں وتی سے مانے کوئی چیز نہیں تھی، تو عورت کو پورا مہر ملے گا. عورت کو اس لیے کہ جو اس کے بس میں تھا کہ تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دے، یہی تو اس کا کام تھا عورت کا. اس نے یہ کام کیا، تمام رکاوٹوں کو دور کر کے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیا. اب شوہر قادر نہیں ہے تو اس میں اس کی کوئی کمی ہے؟ نہیں کمی. اس لیے اس کا جو حق ہے پورے مہر کا وہ ثابت ہو جائے گا. اگر خلوت صحیحہ ہو چکی ہے تو پورا مہر اس عورت کو ملے گا. لیکن وَإِن مجبوباً، عورت شوہر ایسا ہے جس کے عضو تناسل کو کاٹ لیا گیا ہے. ایک تو ہے انین ہے، عضو تناسل ہے لیکن وہ قادر نہیں ہے جمع کرنے پر، اور ایک یہ ہے کہ عضو تناسل ہی نہیں ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب یہاں ٹائم دینے کا سال بھر کوئی فائدہ نہیں. اس لیے فرق القاضی بینہما، قاضی ان دونوں کے درمیان فوراً تفریق کر دے گا. ولم یعجلہ، اور اسے کوئی ٹائم نہیں دے گا کیونکہ یہاں ٹائم دینے کا کوئی فائدہ نہیں. والخصی یعجل کما یعجل للنین، اور جس کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں اور عضو تناسل ہو اسے ٹائم دیا جائے گا ایسے ہی جیسے انین کو ٹائم دیا جاتا ہے. کیونکہ خصی جس کے خصیتین نکال لیے گئے ہوں کبھی وہ جمع پر قادر بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بات بدل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بعد میں.